بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز ٹائم کے ساتھ میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل. ناظرین, آج دو نکات پر ہم بات کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ جو گزشتہ شب لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا ہے کہ وہ الیکشن 90 روز کے اندر اس کی ہونے چاہیے, اور چیف الیکشن کمشنر پاکستان کو لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ تاریخ دیں الیکشن کی کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں. اور یہ جمہوری ملک میں تفصیلی فیصلہ تو ابھی نہیں آیا, لیکن یہ کہا گیا کہ یہ 90 روز کے اندر ہونا ضروری ہے. اور دوسرا, IMF کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب جو بڑی تمطراق سے آئے تھے لنڈن سے واپس کہ میں یہاں آ کر روپے کی جو قدر بہتر کروں گا, مہنگائی کو کم کروں گا اور عوام کو جو ہے وہ سہولیات دیں گے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اور پچھلے 10 دنوں سے IMF کا وفد جو یہاں پر سٹاف لیول کا وہ وفد تھا یہاں پر, وہ پاکستان میں موجود تھا. کل وہ واپس چلا گیا اور اس میں انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے. پہلا آتے ہیں اس کی طرف کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جو ہے اسد عمر نے وہ پٹیشن دائر کی تھی کہ پنجاب کی اسمبلیت تحلیل ہو چکی ہے, آئین اور قانون کے مطابق 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ضروری ہیں, اور گورنر پنجاب تاریخ نہیں دے رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن پاکستان بھی اس حوالے سے وہ پہلوتئی کر رہا ہے. تو بہرحال وہاں پر اس پٹیشن کی سماعت ہوئی اور درخواست منظور کر لی گئی, اور گزر روز تقریباً کوئی رات کو 10 بجے کے قریب ترین لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا جو ایک رکنی بینچ تھا جسٹس جواد کے, جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کی تاریخ دے اور جو ہے وہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونا ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ عمل کرے گا, یا ہماری عدالتیں جو فیصلہ دیتی ہیں اس پر وہ اس کو عمل درآمد کروا پائے گی یا نہیں کروا پائیں گی. ہماری جو مرکزی حکومت ہے PTM, میں اس کو ایک سیٹ اپ کہتا ہوں, جو مسلط کیا گیا, لا کر بٹھایا گیا وہاں پر, جس طرح بھی ہوا, یہ اس سے پہلے تو اختیار کر رہی ہے, الیکشن سے بھاگ رہی ہے. کیا وہ رضامند ہوں گے؟ وزارت خزانہ, ڈیفنس منسٹری, اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ جنہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کی معاونت کرنی ہے, وہ کیا رضامند ہوں گے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہوں؟ آج 28 روز گزر چکے ہیں, پیچھے باقی کوئی تقریباً 62 ڈیز یا 2 ماہ آپ کہہ لیں کہ باقی رہتے ہیں. بہرحال یہ 2 ماہ کا عرصہ قلیل عرصہ نہیں ہوتا ہے. الیکشن کمیشن پاکستان کو 45 دنوں کا وقت چاہیے ہوتا ہے الیکشن کروانے کے لیے, یہ تو اس سے زیادہ وقت ہے. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا جو آئین ہے, جب پاکستان اور ہندوستان ایک ہی دن دونوں علیحدہ ہوئے تھے, دنیا کے نقشے پر سامنے آئے تھے, مذہب وجود میں آئے تھے, ہندوستان کے جو چیدہ جو ٹاپ کلاس کی اس کی لیڈرشپ تھی, وہ بیٹھے, جب ہندوستان بنا تو وہ بیٹھے کہ ہم نے اس ملک کو کون سا جو ہے وہ نظام حکومت دینا ہے. بالآخر وہ اس بات پر متفق ہوئے کہ ہم نے ہندوستان کو جمہوری سیٹ اپ دینا ہے, جمہوری نظام حکومت دینا ہے, ابراہیم لنکن کے اس قول کے مطابق کہ عوام کی حاکمیت عوام کے ذریعے عوام پر. تو پھر انہوں نے آئین کی طرف جو ہے وہ بلانے کی طرف انہوں نے قدم اٹھایا, اور قلیل مدت میں 2 سال کی قلیل مدت میں انہوں نے ہندوستان نے آئین بنا دیا تھا. 26 جنوری 1950 کو وہ آئین ہندوستان کا نافذ ہوا تھا, لیکن وہ پہلے گیا تھا, 49 میں بن گیا تھا. اور ایک دلت جو ہے ایک ہندو تھے ڈاکٹر, انہوں نے وہ آئین بنایا تھا اور جمہوری آئین انہوں نے بنایا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہمیں آئین بنانے میں کم و بیش 2 دہائیوں سے زائد عرصہ لگ گیا. ہم نے ایک 1957 میں ایک نام نہاد ایک آئین بنایا تھا جس میں مشرقی پاکستان کی آبادی 54% تھی, اور مغربی پاکستان جس میں میں بیٹھ کر یہ آپ سے بات کر رہا ہوں, مخاطب ہو رہا ہوں, اس کی آبادی 46% تھی.
1 यूनिट बनाकर इस मगरबी पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान के बराबर ला खड़ा कर दिया गया और उसको मशरकी पाकिस्तान की आबादी को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया। 57 में ये आइन बनाया गया। उस वक्त मशरकी पाकिस्तान के सियासतदान इस पर चीखे रोए, उन्होंने इस पर ववेला किया कि ये हमें मंजूर नहीं है। बहरहाल उन्होंने वो आइन ज़बरदस्ती जो है वो नाफिज किया था और उस आइन में तमाम तर इख्तियारात उस वक्त के जो सदर थे मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, उनके हाथ में चले गए थे। 2 साल की कलील मुद्दत में उन्होंने उस आइन को जो है वो जूते की नोक पर रखा और फिर मुल्क में जो है वो मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था। तो नाज़रीन, बताना मकसूद ये था कि पाकिस्तान का आइन 73 में भुट्टो की काफियों से बना था। उसके बाद जो आइन के साथ खिलवाड़ हुआ वो आपके सामने, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें, जनरल ज़िया-उल हक ने जब मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान का आइन मूंग की नाक है, मैं इसको जहाँ चाहूँ मरोड़ लूँ, जो चाहूँ कर लूँ। तो यहाँ पर ये मुझे नहीं लग रहा है कि हमारी अदालतों ने जो हमारी अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये किस तरह होगा। ओ कैन दिस पॉसिबल। नाज़रीन, मुशर्रफ के हवाले से खुसूसी कोर्ट बनती है, वो फैसला देती है, लाहौर हाई कोर्ट उस फैसले को उठाकर ना उस फैसले को उठाती है बल्कि उस अदालत को उड़ा के रख देती है और कहती है कि यह अदालत सरे से आइन और कानून के मगायर बनाई गई। अभी रिसेंटली कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ते कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था बलदियाती इलेक्शन के हवाले से, इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कि कल इंतखाबात हूँ। फिर वो PDM की हुकूमत जो है वो चली गई कोर्ट में और उसने कहा जी कि यूनियन कौंसिल की तादाद बढ़ानी है। वो अभी तक वहाँ लटक रहा है केस। हमारा जो अदालती निज़ाम है ना, ये इसमें इतनी जान नहीं है, इतनी सख्त नहीं है इसमें कि ये जो फैसला दें उस पर अमल दरामद करवाएं। हम आइन की बात करते हैं, आइन में तो ये दर्ज है, आइन तो लिखा हुआ है कि जो आइन शिकन है उसकी सज़ा मौत है, लेकिन कौन सी सज़ा मौत होती है, कौन सा इस पर अमल दरामद होता है, फैसले होते हैं, फैसले के जूते की नोक पर रखे जाते हैं। मुझे लग ये नहीं रहा कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, क्योंकि PDM इंट्रा कोर्ट में भी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा सकती है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया कि इंतखाबात करवाए जाएँ और फिर वज़ारत दफ़ा, वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ज़ाना और जितने भी लोग बाकी जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मावनत करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात मानने पर पाबंद होंगे और फिर ये इलेक्शन हो सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है मुझे लग नहीं रहा। दूसरा, जो PDM की जो हमारा मरकज़ी सेटअप है यहाँ पर एक अरेंजमेंट बनाई हुई है, पता नहीं वो किसके लिए बनी हुई है, आवाम को क्या सहूलियात दे रही हैं, आवाम के लिए क्या आसानियाँ पैदा कर रही हैं, ये आज तक समझ नहीं आ रही। पिछले 10 माह से 11 माह से यही चल रहा है, आ गई जा गई, आ रही है जा रही है, आसानियाँ पैदा होंगी, फलां होगा। वो इंतखाबात से पहले तो ये कर रही हैं, भाग रही हैं। उसके पीछे एक ही लॉजिक बताई जाती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, इस वजह से। तो नाज़रीन, दूसरा जो IMF के हवाले से हमारे जो इंतहाई काबिल एहतराम, सद एहतराम, लायक तरीन जो इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान के हैं, तो वो अकाउंटेंट लेकिन ख़ुद को इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जदीद याद रवा के आप कह सकते हैं कि वो एडम स्मिथ है इकोनॉमिस्ट के। उन्होंने IMF से मुज़ाकरात किए कि जी इस मुल्क को जो है वो डॉलर्स की शदीद ज़रूरत है, लेकिन IMF ने इनकी नाक रगड़ा दी है और उन्होंने वो मुज़ाकरात करके गुज़रे रोज़ बगैर किसी मायदे किए बगैर वो चले गए वापस। और इसहाक डार ने, जो हमारे बड़े लायक काबिल एहतराम और जिनके बारे में मरीम नवाज ने कहा था कि इसहाक डार पर आप जो है वो भरोसा रखें, भरोसा कौन सा। उन्होंने तो आते साथ ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि बिजली महंगी कर रहे हैं, अब बिजली की आपको 25 रुपये पर यूनिट आपको देने पड़ेंगे, इसके साथ पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। आप समझें कि एक महंगाई का तूफान आने वाला है। बाजार ये तो आए थे कि हम जो है महंगाई को लेकर आए थे कि हम आवाम के लिए बड़े तजर्बाकार थे, ये बहुत तजर्बाकार। इन्होंने बड़े दावे किए
کہ ہم تجربہ کار ہیں، بات تو انہوں نے ٹھیک کی تھی. دیکھیں جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو حکومتی سیٹ اپ ہے موجودہ اس وقت، اس میں صدر جو سابق صدر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وزرائے اعظم میں بیٹھے، شاید خاقان عباسی بھی وزیر اعظم رہے، یوسف رضا گیلانی بھی وزیر اعظم رہے، راجہ پرویز اشرف بھی وزیر اعظم رہے، اور اس سیٹ اپ میں سید نوید قمر وزیر خزانہ رہے، اسحاق ڈار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مفتاح اسماعیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہو کچھ نہیں رہا. اسحاق ڈار تو آئے تھے بڑے تمتراک کے ساتھ میں یہاں آ کر ڈالر کی قدر جو ہے وہ روپے کی قدر میں ٹھیک کروں گا اور 200 سے نیچے لاؤں گا. وہ 200 کا 300 تو اب تو 3 سینچریوں کے قریب پہنچ گیا ہے، 200 تو بہت دور کی بات ہے. ہاں انہوں نے ایک کام ضرور کیا ہے، عوام کو تو وہ کچھ نہ دے سکے، لیکن اپنے جو کیسز تھے ان کے بنے ہوئے وہ انہوں نے ضرور معاف کروا دیے ہیں. وہ سارے کیسز ان کے ختم ہو گئے ہیں. ان کے جو مجمد تھے اکاؤنٹ سیز تھے، فریز تھے اکاؤنٹ، وہ بھی انہوں نے بحال کروا دیے. عوام کا یہاں پر یہ صرف کرسی، یہ کرسی جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ کرسی ہمارا سب کچھ ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ عوام کے اعتماد پر چلتی ہے، عوام کے بلبوتے پر چلتی ہے. یہ کرسی کبھی کسی کی نہیں رہتی. یہاں پر بڑے بڑے آئے جنہوں نے دعوے کیے، بھٹو بھی کہتے تھے کہ یہ کرسی میرے ساتھ ہے، یہ کرسی میرے ساتھ چمٹ گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. جب ان کو پھانسی دی گئی تو ان کے ساتھ جو کھڑے تھے ان کے پیچھے کہتے تھے کہ جناب آپ یہ کہیں. ان کے کانوں میں بھی ٹنٹنے بج گئے. یہ کرسی کبھی کسی کی نہیں رہتی میرے بھائی. یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں یہ آتی جاتی رہتی ہیں. اگر آپ کا اعتماد، عوام کا اعتماد بحال ہو تو آپ جو ہے وہ دوبارہ حکومت میں آئیں گے. بارے دیگر آپ نہیں آئیں گے. عوام کے لیے آپ جو ہے وہ دعوے لے کر آئے تھے، جو ہمارے آج وہ پروڈیوسر صاحب بتا رہے تھے کہ میں جو جھاڑو جس کی قیمت 100 روپیہ تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ 300 روپے کا ہو گیا ہے. انڈے بھی مہنگے ہو گئے، گوشت بھی مہنگا ہو گیا، عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. یہ روزانہ ناظرین میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان کا وزیر اعظم مودی بنگلور میں اس سے دنیا بھر کے سرمایہ کار تھے، جو انویسٹر تھے، انہوں نے اس کو بلایا. وہاں پر وہ ان سے خطاب کر رہا تھا اور ان کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ یہاں جو سرمایہ کاری کریں گے اس کے میں تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں. آج ہندوستان کے پاس جو ریزرو ہے وہ 800 ارب کے قریب $3 ہے، اور ہم تو کاسا ہاتھ میں لیے کبھی ایک در پر جاتے ہیں، کبھی دوسرے در پر جاتے ہیں، وہاں سے ہمیں جوتے پڑتے ہیں. کبھی وہ ٹھیک کہا تھا مشاہد حسین سید نے کہ بیچاری اس حکومت کو انتخابات کی طرف جانا چاہیے. مشاہد حسین سید صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بیان دینے کے بعد کچھ ہلکے مجھ سے ناراض ہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس حکومت کو روزانہ جوتے پڑ رہے ہیں. کیا انتخابات کی طرف فوری جانا چاہیے تاکہ اس ملک کو مسائل کے جو بور میں ہمارا ملک پھنس چکا ہے اس کو اس سے نکالا جائے. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.